محمد والے مجرئی خیتیاب بھی تھا اور غذا نہ تھی، پر بے ہوا جنگ میں پر بے ہوا جنگ میں مجھے رائی کیا غضب ہے، کسی کو حیا نہ تھی، بلوے میں اہل بیت کے سر پر لے کر ردائے ناریوں نے گھر جلا دیا، بیوہ کے واسطے کہیں سو کی زبان دکھانے پر ظالم نے مارا تیر بانوں کے خار کیا، بولی سکینہ بوندنا دی میرے ساقے کو، کیوں اے فرات زندہ میں آئی خواب میں زینب کے یوں بطول، ماتھا بھرا تھا خون سے سر پردہ، زینب پکاری کس کے لہو سے جبی ہے لال، تم پر تو آفت سفر کربلا، زینب سے بولی فاطمہ کچھ یاد تو کرو، کس دکھ میں کس جگہ میں اشتر سے تو گری تھی جو لاش بھائی کے، کیا بال کھولے لاش بخیر یثرب سے تابہ ماریا، اور وہاں سے تابہ شام، زینب حسین سے کہیں زہرا جدا چھوڑ آئی میرے بچے کو، جنگل میں بے کفن قابل کفن کے لاش مسافر کی کیا، زینب نے عرض کی کہ میں کفناتی کس طرح، اماں خدا گواہ کے سر پردہ، اماں خدا گواہ کے سر پردہ نہ تھی، مجھے رائی خیتیاب جب شاہ
کو سفر میں بہت دن گزر گئے، صغرا کو غم ہوا کہ مسافر کدھر گئے، کہتی تھی گھر بھرا ہوا ویران کر گئے، کیا جانے کس طرح میرے بیکا ادھر گئے، کیا جانے کس طرح میرے بیکا ادھر گئے، ہے شوق دل میں سبتے پیغمبر کی دید کا، کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا، رسید کا کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا، رسید کا پردیسیوں کے غم میں ہے جینے سے مجھ کو باس، بستر پہ منہ لپیٹے پڑی رہتی ہوں اداس، بابا سفر سے آئیں گے جب تک نہ میرے پاس، تب تک بدن سے میں نہ اتاروں، یہ لباس، تب تک بدن سے میں نہ اتاروں، یہ لباس، جیتی رہی تو وصل امام زمن ہوا، اور مر گئی تو بس یہی کرتا، کفن ہوا، اور مر گئی تو بس یہی کرتا، کفن ہوا، دیکھو نقا تھی آیا نا اکبر وہاں سے آئے، کچھ حادثہ پڑا شہدی پر سفر میں آئے، کس سے کہوں جو سبتے نبی کی خبر کو جائے، اللہ میرے باپ کو جلدی، میں وطن اللہ میرے باپ کو جلدی، میں وطن لا، سنتی ہوں دوست کم ہے شہ مشرقین کے، دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور، دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور عین کے، مانگو دعا کہ سبتے پیغمبر کی خیر ہو، عباس و قاسم و علی اکبر کی خیر ہو، بہنوں کی خیر ہو، میری مادر کی خیر ہو، گرمی کا ہے سفر علی اصغر، کی خیر ہو، گرمی کا ہے سفر علی اصغر، کی خیر ہو، اماں کو ان کا دودھ بڑھانا نصیب ہو، پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا، نصیب ہو، پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا، نصیب ہو، چرچا ہوا یہ شہر مدینے میں جا بجا، صغرا سے آ کے مادر عباس نے کہا، زانو بسر جھکائے ہوئے رو رہی ہو کیا، شبیر آئے شکر کا سجدہ کرو ادا، شبیر آئے شکر کا سجدہ کرو ادا، نا کے فوج ٹھہری ہے واری حسین کی، آتی ہے کوئی دم سواری، حسین کی آتی ہے کوئی دم سواری، حسین کی نانی نے تابعوں سے کہا ہو کہ شاشاد
صغرا تمہیں نہ تھا میرے کہنے کا اعتماد، میں کہتی تھی کہ آتے ہیں اب شاہ خوش نہاد، پوری خدا نے کی جو میرے دل کی تھی مراد، پوری خدا نے کی جو میرے دل کی تھی مراد، دیکھو گی آج باپ کو مادر کو بھائی کو، لو کپڑے بدلو چلو شوائی کو لو کپڑے بدلو چلو پہ شوائی کو، وہ بولی میرے دل میں ہے کچھ اور ہی خیال، جب تک نہ گھر میں آئے گا خیر النساء کا لال، کپڑے نہ بدلوں گی نہ میں گوندوں گی سر کے بعد کپڑے نہ بدلوں گی نہ گوندوں، سر کے آنے دو ان کو جن کے لیے ہے، یہ میرا آنے دو ان کو جن کے لیے ہے، یہ میرا، شکوے کروں گی آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی، بابا کو یہ بھٹاوا کرتا دکھاؤں گی، بابا کو یہ بھٹاوا کرتا دکھاؤں گی، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. عزیزان گرامی قدر، روایت کہ جو بے نمازی کے عذاب کو بتا رہی تھی، کہ جس روایت کو شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ آپ کی امت سے اگر کوئی شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس کا عذاب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ 15 قسم کے عذاب میں خدا مبتلا کرے گا، کہ جس میں سے 6 قسم کے عذاب دنیا میں ہوں گے اور 3 قسم کے عذاب موت سے پہلے اور 3 قسم کے عذاب قبر میں اور 3 قسم کے عذاب روز قیامت میں۔ تو 6 قسم کے عذاب جو دنیا میں ہوں گے، جو بیان کیے گئے کہ انسان کی عمر سے برکت اٹھا لی جائے گی، انسان کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، انسان کے چہرے سے نور صالحین چھین لیا جاتا ہے، اور انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا پروردگار، اور اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اور صالحین کی دعا میں بھی اسے شریک نہیں کرتا۔ یہ 6 عذاب دنیا میں تھے، اور 3 عذاب جو موت سے پہلے تھے کہ بھوکا دنیا سے جائے گا، پیاسا اس دنیا سے جائے گا، اور ذلت کی موت اسے نصیب ہوگی۔ یہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب جو قبر میں انسان کو 3 قسم کے عذاب دیے جائیں گے جو بے نمازی کے لیے، پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی قبر اندھیری ہوگی، تاریک ہوگی، تاریکی قبر۔ کہ دیکھیں، انسان نور کو پسند کرتا ہے، روشنی کو پسند کرتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اور جب موت کے وقت جب اس کا جنازہ قبر میں رکھا جائے گا تو قبر جب اندھیری ہوگی، اس لیے کہتے ہیں کہ قبر انسان کی ہر روز پکارتی ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، موت برحق ہے اور انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کی قبر ہر روز اسے پکارتی ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، میں اندھیری قبر ہوں، یہاں آنے سے پہلے نور لے کر آنا۔ ہمیں پہلے سے یہ سارے میسیجز ملتے ہیں، روایتوں کے ذریعے ہماری روح دریافت کرتی ہے۔ یہ ہم مرنے کے بعد احساس کریں گے کہ ہم کتنی غفلت میں تھے۔ یہ قبر ہر روز پکارتی ہے کہ دیکھو، میں تاریک ہوں، روشنی لے کر آنا، نور لے کر آنا۔ اور قبر کہتی بھی کہ میرے قبر کا نور کیا ہے؟ میرے قبر کا نور نماز شب ہے، نماز شب ہے۔ قبر کو جو چیز روشن کرتی ہے وہ ہے نماز شب۔ نماز شب کو ہلکا نہ سمجھے، نماز شب پڑھا 2 رکعت سے، وہ کہتی ہے دیکھو، یاد رکھو، ان پہلا عذاب قبر اندھیری ہوگی، دوسرا عذاب فرمایا موت کی، قبر تنگ ہو جائے گی، تنگ۔ اب دیکھیں، انسان یہ 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک تو اندھیرے سے روشنی کی طرف جانا تھا، اس لیے اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اس کا ولی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں انہیں کیا کرتا ہے؟ اللہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جانتے ہو، اللہ ظلمتوں سے نکال کے جو نور کی طرف لے جاتا ہے، وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نور ولایت ہے، نور کی طرف آتا ہے، اندھیروں سے۔ اس لیے کہا جو دنیا میں اندھیروں میں رہتا ہے وہ اندھیرے میں رہے گا،
تو دنیا میں تم نور کی طرف جاؤ گے، تم اہل بیت کی طرف جاؤ گے، ولایت کی طرف جاؤ گے، تو پھر تمہیں قبر میں بھی نور ملے گا، آخرت میں بھی نور ملے گا، کیونکہ نور انہی کے پاس ہے۔ ان کے علاوہ جتنے دوسرے ہیں وہ سارے در اندھیرے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو در اہل بیت کا نہیں ہوا وہ در در کا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ کتاب منہج الصادقین ملا فتح اللہ کاشانی ہمارے بزرگ علماء میں سے ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں ایک روایت کو نقل کیا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور اس آیت الکرسی کا ثواب تمام اہل قبور کو ہدیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 نور روشنی کے نازل کرتا ہے ہر قبر میں، 40 نور، اور ہر نور قبر کو مشرق سے لے کے مغرب تک روشن کر دیتا ہے اور ان کی قبروں کو گشادہ کرتی ہے، اور ہر مردے کے لیے، ہر قبر کے لیے ایک درجہ اللہ بلند کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ درجے کسے کہتے ہیں یہ مرنے والا جانتا ہے، درجے ہر انسان کے درجے ہیں، ہر انسان کی اہمیت اس کے درجات کے، تو درجے قبر میں یعنی جو آیت الکرسی کا ثواب ہدیہ کیا جاتا ہے تو ہر مردے کے ایک درجے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور قبر نورانی ہو جاتی ہے، قبر گشادہ ہو جاتی ہے۔ ان کس قدر اہمیت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عمل کرو، اور کتنا تاکید کی گئی اپنے مردوں کو یاد کرو، اپنے مرحومین کو یاد کرو، کیونکہ سب سے زیادہ محتاج مرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیے آپ جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر۔ فقیروں کو بعد میں یاد کرو، پہلے اپنے مردوں کو یاد کرو، اپنے مردوں کو، اپنے مرحومین کو، کیونکہ آپ نہیں جانتے وہ لوگ کس مشکل میں ہیں، کس حالات میں ہیں، ان کا حساب و کتاب صاف ہوا نہیں ہوا، وہ اپنے مشکلات دنیا سے حل ہوئے نہیں ہوئے، تو وہ انتظار رکھتے ہیں۔ اور روایت میں بتایا بھی گیا ہے، دیکھو وہ تمہارا انتظار رکھتے ہیں تم سے کہ تم ان کے لیے کار خیر کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ دیکھیے یہ جو ذرائع ہیں، ذکر اہل بیت، مجالس اہل بیت برپا کرنا، کیوں؟ مجالس اہل بیت کے ذریعے اللہ کا دین مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا سب سے بڑی عبادت ذکر اہل بیت ہے، مجالس ہزار، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کا دین مضبوط ہو رہتا ہے، اور جتنی مخلصانہ عمل ہوگا نا اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ثواب کوانٹٹی پر نہیں دیا جاتا کہ آپ نے مثلا مجلس کی تو کتنا خرچ کیا، نو، پروردگار کے پاس کوئی اہمیت نہیں، کتنا خرچ کیا آپ نے، مٹن بریانی کھلائی، ڈبل گوشت کی بریانی کھلائی، باہر سے قبلہ بلائے تھے، پلین کا ٹکٹ دیا گیا تھا، ہوٹل میں رکھا گیا تھا، عباس میں باہر سے بلایا، 1000 آدمی آئے تھے، 1000 آدمی کھانا کھائے۔ خبر میں ایک ہمارے صاحب تھے، ایک دوست ہمارے، وہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ ایسا پتھر لگوائے ہیں، 50,000 روپے خرچہ کر، 50,000 روپیز، ایسا ماربل۔ اب بتائیے یہ جو 1,00,000 روپے، 50,000 روپے خرچہ کرے، خبر میں کتنا پہنچا، اس دنیا میں کتنا ٹرانسفر ہوا، وہاں کیا گیا؟ پروردگار کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے، لا ینال لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقویٰ۔
خدا کے پاس یہ جو لوگ قربانی کر کے گوشت لا کر خانہ کعبہ پر لگا دیا کرتے تھے اور قربانی کا خون لا کر خانہ کعبہ پر یہ مشرکین لگا دیتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا مشرکین کا، گوشت قربانی کر کے اللہ کے لیے جو ہے گوشت لا کر خانہ کعبہ پر لا کر اٹکاتے اور خون لا کر لگا دے دیوار پر قربانی۔ پروردگار بولا کہ خدا کو نہ تمہارا گوشت ملتا نہ خدا کو یہ خون ملتا، خدا کو کیا ملتا؟ خدا تک کیا پہنچتا؟ تقویٰ۔ جتنا عمل تقویٰ کی بنا پر ہوگا، خلوص کے ساتھ ہوگا، قبر میں ٹرانسفر ہوگا، قبر میں ٹرانسفر ہوگا، مخلصانہ عمل انجام۔ یعنی بہترین وقت فجر کا وقت، نماز ادا کرنے کے بعد ان قبلت ما سوا، اگر نماز قبول تو پھر ہر عمل قبول۔ نماز کے بعد یہ وقت میں کہ جہاں پر رات کے فرشتے بھی ثواب لکھتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی ثواب لکھتے ہیں، یعنی کتنی اہمیت ہے اس وقت میں مجلس کا، مجلس کا برپا ہونا اپنے مرحومین کے لیے غنیمت ہے، غنیمت ہے۔ آج علی بھائی کی جانب سے مجلس ایصال ثواب ہے کہ دیکھیں کس قدر اہمیت کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے اس مجالس عزا کا ثواب ان تک پہنچائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا 40 نور اللہ قبروں میں نازل کرے گا کہ جو مشرق سے لے کے مغرب تک روشن کر دے گی اور گشادہ کرے گی قبروں کو، اور پڑھنے والے کے لیے اللہ 70 انبیاء کا ثواب قرار دے گا، 70 انبیاء کا ثواب، انبیاء اللہ کے نبی کے 70، وہی ایک نہیں دو نہیں، 70 انبیاء کا ثواب۔ یعنی کتنی ثواب دیا جا رہا ہے، کتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ تم مرحومین کے لیے کچھ کرو، اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرو، مرنے والوں کے لیے کچھ کرو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے مومنین علی والے بخشے جائیں، علی والوں کے مسائل قبر میں حل ہو جائیں۔ اس لیے کہا کہ پڑھو، مرحومین کے لیے پڑھو اور ان کو ہدیہ کرو۔ 70 انبیاء کا ثواب، اور آیت الکرسی کے ہر حرف کے برابر اللہ ایک ملک کو خلق کرے گا، اور وہ ملک قیامت تک کے اس پڑھنے والے کے لیے تسبیح و تہلیل کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ قافلہ اسیروں کا کوفے میں داخل ہوا، جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا ام حبیبہ کو اطلاع ملی کہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں لایا گیا۔ ام حبیبہ نے کہا کہ میری شہزادی نے کہا کہ دیکھو کبھی بھی اسیر آتے ہیں تو کبھی اسیروں کا تماشا نہیں کرتے، اسیروں کا تماشا نہیں کرتے، ہاں مگر ان پر مہربانی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ترحم کرنا چاہیے۔ اپنی کنیزوں کو کہا کہ جاؤ کچھ کھانے کا اہتمام کرو، کچھ پانی کا اہتمام کرو، اور ان قیدیوں کو جا کر دے دو۔ ایک مرتبہ اس کی کنیزیں گئی کچھ کھجوریں لے کر، کچھ پانی لے کر، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہتی ہیں کہ یہ قیدی کہتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ حرام ہے، ہم پر زکوٰۃ حرام ہے۔ ام حبیبہ نے کہا یہ کون ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس زکوٰۃ تو بنی ہاشم پر حرام ہے، سادات پر حرام ہے، یہ کون ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے کہ وہ خود گئی، ایک مرتبہ جانے کے بعد آئی، دیکھی کہ ان قیدیوں میں کون سب سے بزرگ ہے، تو دیکھا کہ ایک بزرگ بی بی ہے جس کے اطراف ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آئی، آنے کے بعد جس تشت میں کھجور تھے، پانی تھا، لے کر آ کر رکھ دیا، کہا بی بی یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں، اسے پی لیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہرگز زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بس میری جانب سے آپ لوگوں کے لیے ایک ہدیہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ جب ام حبیبہ نے اس احترام کے ساتھ پیش کیا تو زینب نے سکینہ سے کہا کہ بیٹا پانی پی لو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پانی کو اٹھایا پینے کے لیے، تو ام حبیبہ نے کہا کہ بی بی میں نے سنا ہے کہ یتیم بچوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے،
اس بچی سے کہیں کہ میری 2 دعائیں ہیں، وہ دعا کر دیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سکینہ پانی نیچے رکھ دو، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، پوچھا بتا تیری دعا کیا ہے؟ ام حبیبہ نے کہا کہ بیٹا میرے دعا کرو کہ جیسے تو یتیم ہو گئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہا پروردگار جیسے میں یتیم ہوئی ہوں، جیسے میں نے تماچے کھائے ہیں، جیسے میں نے تازیانے کھائے ہیں، اس کے بچے یتیم نہ ہوں۔ دوسری دعا بتا، اس نے کہا دوسری دعا میری یہ ہے کہ میرا ایک مولا ہے، میرا آقا ہے جو مدینے میں رہتا ہے، بہت دن ہوئے ہیں میں نے زیارت نہیں۔ زینب نے پوچھا تیرا مولا تیرا آقا کہاں رہتا ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم میں رہتا ہے۔ زینب نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام حسین ہے، علی کا بیٹا ہے۔ اور زینب نے پوچھا اور کس سے تجھے ملنے کا دیدار کرنے کا اشتیاق ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں حسین کا ایک بیٹا ہے سید سجاد زین العابدین، عبادت کی زینت ہے، میں نے اسے اس کی زیارت نہیں کی۔ زینب نے پوچھا اور کس سے ملنے کا اشتیاق ہے؟ کہا اس کا ایک بیٹا ہے علی اکبر کہ جو رسول کی شبیہ ہے۔ زینب نے پوچھا اور کس سے ملاقات کرنے کا تجھے اشتیاق ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے جسے عباس کہتے ہیں، جو چاند جیسا خمر بنی ہاشم کہ جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا تو لوگ اس کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، عباس جس کا نام۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کیا حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھ ہوئی؟ ام حبیبہ نے کہا خاموش ہو جائیں، حسین کی بہنیں زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ ارے جو پردے دار بیویاں ہیں ان کا نام نہ لیں، یہ کوفے کا بازار ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے سر سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تم نے نہیں پہچانا؟ ارے یہی تو زینب ہے، اسی کوفے کے بازار میں قید ہو کر آئی ہے۔ اے ام حبیبہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ جو نیزے پر سر ہے حسین کا سر ہے، وہ جو سے نیزے پہ سر ہے وہ علی اکبر کا سر ہے، جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے وہ عباس کا سر ہے، اور وہ جو کمر خمیدہ ہے جس کا سر سفید ہو چکا ہے، جو قیدی بنا ہوا ہے وہ سید سجاد۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایوم منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگار ہم سے اس ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی۔ ہمیں جو مریض بیمار ہیں علیل بالخصوص ذاکر اہل بیت ابو القاسم صاحب قبلہ بیمار ہیں، علیل ہیں، وینٹیلیٹر پر ہے، پروردگارہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرودین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام بالخصوص اسرائیل کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے اصال فرما دیں۔ مرحوم مرزا محمد حسن رضا ابن مرزا غلام سجاد، مرحوم مرزا محمد کاظم حسین ابن مرزا غلام سجاد، مرزا محمد حیدر رضا ابن مرزا غلام سجاد، جملہ مرحومین مومن مومنات کی ارواح کے لیے اصال فرما دیں۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.